بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے توحید ربوبیہ کا معنی مطلب دیکھا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے زمانۂ جاہلیت میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے تھے توحید ربوبیہ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے خالق، مالک، رازق، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، نفع نقصان کا مالک اکیلے اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے وہ، مگر وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو ہم نے پچھلے درس کے اندر یہ دیکھا، ہم نے اس کا معنی مطلب دیکھا، اور لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا معبود بحق الا اللہ، یہ ہم نے دیکھا۔ اور آج کے اس درس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آج کے زمانے کے مشرکین ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر شرک اکبر کے اندر مبتلا ہے، وہ پچھلے زمانے کے مشرکین سے ہی بدترین ہیں، کیونکہ پچھلے زمانے کے مشرکین اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے، مگر وہ توحید ربوبیہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے بعد مشرکین آپ کو ایسے ہی ملیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مگر اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ غیر اللہ کی طرف نفع اور نقصان کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں غیر اللہ کے متعلق، ان کے عقائد یہ ہے کہ یہ بھی نفع کے مالک ہے، کسی سے کوئی نقصان کو دور کر سکتے ہیں، یہ بھی کسی کو اولاد سے نواز سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، ان کے پاس رزق کی چابیاں ہیں، ان سے ہم اپنا رزق حاصل کر سکتے ہیں، اپنا رزق ہم ان سے طلب کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے عقائد آپ کو بعض ایسے لوگوں کے ملیں گے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پچھلے زمانے کے جو مشرکین ہیں ان سے بدتر ہے یہ لوگ، جو اس طرح کے عقائد آج کئی لوگوں کے آپ کو ملیں گے۔ تو اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بانجھ رکھے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نبی کسی کو اولاد نہیں سکتا ہے، کوئی ولی کسی کو اولاد نہیں سکتا ہے، کوئی نبی کسی سے کوئی مشکل پریشانی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، جو مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں توحید کو سمجھیں۔ جب ہم صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کو سمجھیں گے تبھی جا کر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کا حق ادا کر سکیں گے۔ اگر ہم توحید جانیں گے نہیں تو کس طرح ہم صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کا حق ادا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو شرکیات سے بچا سکتے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقیدے کا علم حاصل کریں۔ تو توحید ربوبیہ کا معنی مطلب ہم نے جان لیا۔ توحید الالوہیہ جو توحید کی دوسری قسم ہے، اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، صرف اللہ کے لیے ساری عبادتیں کرنا، اللہ کو ایک جاننا اللہ کی عبادت میں، یہ توحید الالوہیہ کی تعریف ہے۔ توحید الالوہیہ کو توحید الالوہیہ بھی کہتے ہیں، توحید الربوبیہ بھی کہتے ہیں، توحید العبادت بھی کہتے ہیں، توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الالوہیہ بھی کہتے ہیں اور توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ توحید الالوہیہ اسے کہتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو توحید الوہیہ، اور توحید عبادت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عبادت کا تعلق بندوں سے ہے۔ تو اللہ کو ایک جاننا، ساری اللہ کی عبادتوں میں، عبادتیں ان کی قسمیں ہیں، قولی عبادتیں ہیں، زبان سے کی جانے والی عبادتیں ہیں، دل کی عبادتیں ہیں جن میں سے محبت، ڈر، امید، یہ دل کی عبادتیں ہیں، خشیت، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، یہ ساری دل کی عبادتیں ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، ان میں سے بدنی عبادتیں بھی ہیں، مالی عبادتیں بھی ہیں،
قولی عبادتیں بھی ہیں، دل کی عبادتیں بھی ہیں۔ تو اس ساری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، صرف ایک اللہ کے لیے ساری کی ساری عبادتیں کرنا، اس کا نام توحید الالوہیہ ہے۔ تو جس نے توحید ربوبیہ کو مان لیا، اس سے لازمی آتا ہے کہ وہ توحید الوہیہ کا بھی اقرار کرے، اللہ ہی کو ایک جانے، اس کی عبادت میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے وہ ساری عبادتیں بجا لائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ توحید الوہیہ کا مطلب ہے۔ تو آج کے درس کو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ اور تفصیل دیکھیں گے اس کی، اور عبادت کا معنی مطلب بھی دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ کے ارکان، لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آنے والے کلپس کے اندر ہم دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔